کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا ہاسپٹل کب اور کہاں بنا؟ یا کافی کا استعمال کیسے اور کہاں شروع ہوا؟ یا کس شخص نے دنیا میں سب سے پہلے اڑنے کی کوشش کی؟ آئیے کچھ ایسی ایجادات کی بات کرتے ہیں جن کا صحرا مسلمانوں کے سر ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں آپ کے ساتھ عمر یعقوب منہاس اپنے یوٹیوب چینل مائنڈ میٹرز پہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ لسنرز، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایسی ایجادات کی جن کا صحرا مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے ایجاد کی یا ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور بعد میں وہ پوری دنیا تک پہنچی اور پوری دنیا نے ان سے پھر استفادہ کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہاسپٹلز۔ لسنرز، شاید آپ کو یہ جان کے حیرانی ہو کہ دنیا کے اندر ماڈرن ہاسپٹلز کا کانسیپٹ سب سے پہلے مسلمز نے دیا، اور سب سے پہلا جو ہاسپٹل مسلمانوں نے بنایا وہ ایجپٹ کے شہر قاہرہ میں بنایا گیا 872 عیسوی میں، اور اس ہاسپٹل کا نام احمد ابن طولن ہاسپٹل رکھا گیا۔ احمد ابن طولن اس وقت ایجپٹ کے گورنر تھے اور ان کی حکم پہ یہ ہاسپٹل قائم کیا گیا۔ پہلی دفعہ اس ہاسپٹل کے اندر الگ الگ مریضوں کے لیے الگ الگ وارڈز بنائے گئے اور پیرامیڈیکل سٹاف رکھا گیا اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا اور مریضوں کا فری علاج کیا جاتا تھا۔ بعد میں باقی دنیا نے اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے مختلف ممالک میں ہاسپٹلز بنائے۔ نمبر 2، سرجری۔ دوستو، ماڈرن سرجری کی سب سے پہلی کتاب ایک مسلم سائنٹسٹ اور ڈاکٹر الزراوی نے لکھی، جو کہ 936 میں اسپین میں پیدا ہوئے۔ الزراوی نے 1500 صفحے پہ مشتمل ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے جو سرجری کی ماڈرن ٹیکنیکس لکھی اور میتھڈز لکھے۔ اس کتاب کو اگلے 500 سال تک یورپ کے ڈاکٹرز جو تھے کی ٹیکسٹ کے طور پہ پڑھتے تھے اور اسی سے مدد لیتے تھے۔ الزراوی وہ پہلے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے سفید موتیے کا کامیاب آپریشن کیا۔ اس کے علاوہ گردے کی پتھری کا پہلا آپریشن بھی الزراوی نے کیا، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر پہلا جو سیزیرین آپریشن ہے وہ بھی الزراوی نے کیا۔ نمبر 3، کافی۔ کافی کا استعمال بھی دوستو سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا، اور یمن سے کافی کا استعمال شروع ہوا۔ کافی بینز کو ابال کے اور ان کا قہوہ بنایا جاتا تھا جو 9ویں صدی میں یمن کے صوفی اور درویش پیا کرتے تھے تاکہ وہ رات دیر تک عبادات کر سکیں، اور یہ پھر کافی کا جو قہوہ تھا یہ خاصا فیمس ہوا ان صوفیز کی بدولت، اور ان کے شاگردوں کے ذریعے یہ پہنچا ایجپٹ، اور ایجپٹ سے یہ پہنچا ٹرکی، اور 13ویں صدی میں یہ اٹلی کے ذریعے یورپ تک پہنچا، اور آج پورے یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ کافی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، یونیورسٹی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کے بھی حیرانی ہوگی کہ ماڈرن یونیورسٹیز کی بھی ابتدا مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوئی، اور سب سے پہلی ماڈرن یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ خاتون نے قائم کی۔ تونیزیا سے تعلق رکھنے والی فاطمہ الفری نے موراکو کے شہر فیض میں 859 عیسوی میں پہلی ماڈرن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس یونیورسٹی کا نام القراوین ہے، یہ آج بھی موجود ہے، اور آج سے کئی سو سال پہلے اس یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل کی فیسلٹی، ہر اسٹوڈنٹ کے لیے الگ الگ کمرہ تاکہ وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ اس کے علاوہ لائبریری اور ڈگری ایوارڈ کرنے کا پورا سسٹم موجود تھا۔ نمبر 5، فلائنگ مشین۔ دوستو، سب سے پہلے دنیا میں اڑنے کی کوشش بھی ایک مسلمان نے کی۔ اس کا نام عباس ابن فرنس تھا، یہ ایک انجینئر تھا، اس کا تعلق بھی اسپین سے تھا، اور 9ویں صدی میں اس نے پرندوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا کاسٹیوم بنانے کی کوشش کی جس کی مدد سے اڑا جا سکے۔ اس نے اس کے اندر سلک کے بڑے بڑے پر لگائے اور ایک ایسا لباس پہنا کہ جس کو پہن کے بلند کسی مقام سے چھلانگ لگا کے اڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کرتبہ کی ایک بلند عمارت پہ چلا گیا اور اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی یہ لباس پہن کے، اور کچھ منٹ تک یہ اڑنے میں کامیاب ہوا، لیکن پھر یہ گر گیا اور اس کو خاصی چوٹیں بھی آئی۔ لیکن اسی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں جتنے لوگوں نے، چاہے وہ لیونارڈو ڈی وینسی ہو یا باقی لوگ ہوں جنہوں نے فلائنگ مشینز پہ کام کیا اور ایئر کرافٹ اور ایروپلین بنانے کے اوپر کام کیا، تو انہوں نے اسی ابتدائی ڈیزائن سے ہی مدد لی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ایجادات ہیں دوستوں جن کا صحرا مسلمانوں کے ساتھ جاتا ہے، جس میں الجبرا ہے، کیمرہ ہے، ٹوتھ برش ہے، وائلن ہے، سوپ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا کو اور اس کے بسنے والے لوگوں کو مسلمانوں سے ملی، اور جن کی بیس پہ اور جن کو بنیاد بنا کے بعد میں بہت سارے ملکوں نے نئی سے نئی ایجادات کی، لیکن ان کی جو پہلی شکل ہے یا ان کا بالکل جو ابتدائی ڈیزائن ہے وہ مسلمان سائنسدانوں اور ڈاکٹرز نے ہی پیش کیا۔
امید کرتے ہیں آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم نے مختصراً کوشش کی کہ چند ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جن کی ایجاد کا سہرا مسلمانوں کے سر جاتا ہے، اور اسی طرح آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں۔ اس چینل کے ساتھ اپنی سپورٹ بنا کے رکھیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔